عثمان بھائی، جادو کروانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں پتہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں کہ یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، رات کو آپ کے خواب میں جادو کرنے والا نظر آ جائے گا۔ بالکل ویسے اب یہ تھوڑا سا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی وہ اس مریض کا فوکس اس طرف کروا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کو اپنی خالہ پر، اپنے چچا پر، اپنے کزن پر شک ہے کہ یہ میرے اوپر جادو کرواتا، پہلے دماغ میں اس کے وہ کزن یا خالہ وہ سوار ہے، پہلے ہی اس پر اسے شک ہے۔ اب وہ وظیفہ دیکھے گا کہ مثلا رات کو سونے سے پہلے سورۃ کوثر آپ 13 بار پڑھ کے کسی سے بات نہیں کرنی، سو جائیں تو خواب میں جادو کرنے والا نظر آ جائے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو کے، سیریس ہو کے، شک پہلے کسی پر ہے، پہلے ہے۔ وضو کیا، سورۃ کوثر پڑھی، سو گیا۔ اب جب رات کو سوتا ہے تو خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ خود کلامی، جو خیالاتی تصوراتی چیزیں بھی خواب میں آ سکتی ہیں، تو اب اس کے ذہن پہ پہلے ہی سوار ہوتا ہے۔ جب سیریس ہو کے رات کو سوتا ہے تو وہ جن کے اوپر شک کرتا ہے رات کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں، صبح کہتا اب یقین آیا، وہی تھا نا میرے اوپر جادو کرنے والا۔ تو خوابوں کی بنیاد پر کہ جادو کرنے والا کون ہے فیصلہ کرنا یہ غلط ہے۔ یہ بہت باریکی سے ہم جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا وہی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو گھر میں کوئی بھی خواب میں نظر آیا، نہیں میرے اوپر وہی جادو کرنے والا ہے۔ سچے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، سچے لوگوں کو یہ شک وہم ٹو لگانا اسلام منع کرتا ہے۔ جی جی۔ اسلام کہتا ہے کسی کے بارے میں ٹو نہیں لگانی۔ سارا دن آپ چھپ چھپ کے کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اس پر شک کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں، تو رات کو جب خواب میں آئے گا تو وہ آپ کا سچا خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، اس سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے گا، جو وہ نظر آتے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتے، اتھینٹک نہیں ہوتے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا؟ وہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے وحی کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے، تو وحی کا تو سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ختم ہو گیا، بالکل۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جنات اور شیاطین سے پوچھ لیں کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، اللہ، تو جنات اور شیاطین پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ تو پاؤں پاؤں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں فساد ڈلوا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں شک اور وہم ڈال سکتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے شک کی بنیاد پر، مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب میرے اوپر کروا سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے فلاں شخص میرے سے حسد کرتا ہے، مجھے لگتا ہے، میری محسوسات ہیں، میں خود سوچتا ہوں، میری کسی کے اوپر شک ہے، میں خود ٹو لگاتا ہوں، تو ٹو لگانے سے، کسی پر شک کرنے سے، گمان بنانے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، گمان، برا گمان بھی گناہ ہے، کسی کے بارے میں آپ ایسے ہی فیصلہ کر لیں۔ تو لہٰذا کوئی ایسا تھرمامیٹر موجود نہیں ہے، نہیں، کوئی ایسا سکینر موجود نہیں ہے جس سے ہم کنفرم کہہ سکیں کہ فلاں جادوگر ہے، فلاں نے جادو کروایا۔ اچھا، اکثر مزے کی بات ہے کہ روحانی علاج کرنے والے نا وہ کہتے ہیں جی بتائیں کس نے ہمارے اوپر، مریض کہتا ہے جادو، علاج کرنے والا کہتا نہیں ہم نے نہیں بتانا، ہم بتا نہیں سکتے۔ بھائی پتہ ہی نہیں چلتا، کھل کے بتاؤ، چکر کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسی چیزوں سے مریض کو روکنا چاہیے۔ مریض کے ذہن سے ہم نے نیگیٹو انرجی ختم کرنی ہے، ڈاؤن کرنی ہے، یا اس کو اور ذہنی مریض بنانا ہے؟ اس کو کہو بھائی جس نے بھی کیا اللہ پر معاملہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے جادو کو ختم کر دے، کوئی دنیا کا بندہ ہے آپ پہ جادو کروا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے تو کوئی دنیا کا بندہ ہے جو نقصان پہنچا سکے؟ تو اللہ سے تعلق کو بڑھائیں نا، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیوں لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہیں؟ جادو ہو جاتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے، اثر انداز بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اگر آپ کسی سے علاج کروا رہے ہیں، شفا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی۔ عثمان یزمانی کے پاس شفا نہیں ہے، کسی روحانی معالج کے پاس شفا نہیں ہے۔ تو روحانی علاج کرنے والے مریض کی تربیت نہیں کرتے، مریض کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ مریض کو خوف زدہ کرتے ہیں، مریض کے اوپر جال پھینکتے ہیں، مریض کو خود خوف میں ڈالتے ہیں، پھر اسی خوف سے نکالنے کے لیے ہیوی فیس چارج کرتے ہیں، پھر پیسے مانگتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں مریضوں کو، ان کو گائیڈ نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مریض کو جوڑنے کی بجائے اپنی جیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، کے ساتھ جوڑ لیتے۔ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر وظیفہ نہیں کرنا۔ عامل اکثر کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر وظیفہ نہیں کرنا، کیوں بھائی؟ ذکر و اذکار وہ کر سکتا ہے مریض، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں نا، میرے انڈر رہے بندہ، میرے کنٹرول میں رہے، میرے سے پوچھ کے بیٹھے، میرے سے پوچھ کے۔
پینک کرتے ہیں. جس روحانی علاج کرنے والے کے پاس جا کر آپ کے خوف میں اضافہ ہو جائے اسے علاج نہیں کروانا چاہیے. تھرمامیٹر ہے, کسی کے پاس گئے آپ علاج کے لیے, اس نے کہانیاں سنا سنا آپ کو پیروں سے نکال دیا, اس سے بچ جائے. تو لہٰذا خواب میں جادو کرنے والا اگر نظر آ جائے کہ فلاں شخص نے کیا, اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کوئی ماہر معبر بتا سکتا ہے, عالم دین بتا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس شک میں پڑھنے کی بجائے معاملات کو اللہ کے سپرد ہمیشہ کر کے ذکر و اذکار, تلاوت, سورۃ البقرہ, اپنی سستیوں کو دور کرنے کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ویسے نکال لیتے ہیں.